ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندگان کو، اہل اسلام کو ہمیشہ رہنمائی، گائیڈنس مہیا کرتا ہے. وہ بہت بڑی کامیابی کی حالت میں ہوں تب بھی، اور اس کے علاوہ اگر وہ حالت ناکامی میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے بندے جو اللہ پاک سے جڑے ہوں، اپنے کنڈکٹ کو، اپنے عمل کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کے اندر رکھا ہو، وہ بھی سچے ہیں انشاءاللہ. یاد رکھو، اس دنیا کی اصل سچائی اسلام ہے، اور جو کچھ اسلام کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے، وہ باطل ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ بے بنیاد ہے. قرآن مجید نے یہ دعوے کثرت سے کیے ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال.
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. یہ بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید میں. تلاش حق، احقاق حق، اثبات حق. مگر آج ہم مسلمان خود اپنی کمزوریوں کے باعث حق کو تلاش نہیں کرتے، حق کو نہیں ڈھونڈتے، اور ضلال اور باطل اور فریب اور دجل ہم خود اس کے پیچھے چلتے ہیں. شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر آج ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے اوپر یہ لازم نہیں کرتا کہ وہ حق کو تلاش کرے، اس کو حاصل کرے اور اس کے ساتھ جڑے. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. یاد رکھو جب تباہیاں آتی ہیں نا تو وہ صرف سینماؤں، تھیٹروں، اسمبلیوں، پارلیمنٹوں کے کوٹھوں پر نہیں آتی، ان کے اثرات ان مسجدوں کے اندر بھی آتے ہیں. یہ وائرس ہوتا ہے جو بہت بری طرح پھیلتا ہے. کافروں کے نظاموں کا یہ گندا وائرس آج کل مسلمان حلقوں میں، مسلم سوسائٹیز میں اس بری طرح سے وائرل ہے کہ کوئی جگہ، کوئی ذہن، کوئی دماغ، کوئی ممبر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر سیکھنے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا عمل چھوڑ چکے ہیں. میری یہ بات عین ممکن ہے بھائی سمجھیں کہ یہ ایک اکیلے آدمی کی بات ہے، مگر ذرا آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو مائل کرتے ہوئے اس پہلو پہ غور کریں. کتنی مسجدیں ہیں ہمارے ملک میں، ساری گمراہی کے باوجود، ساری بدعملی کے باوجود، بہرحال نماز اور جمعہ ہمارے اندر ایک اہتمام بحمداللہ رکھتا ہے. لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ رمضان گزارتے ہیں. آج بھی گئے گزرے دور میں اللہ کی قسم یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ لوگوں کا مسجد کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں بہت بڑا تعلق قائم ہے. وذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جمعہ ایک اسلام آباد میں آپ کے حساب میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ تھوڑے بہت فرقہ واری اختلاف کے باوجود مسجدیں تو ہیں، منبر بھی ہے، جمعہ بھی ہے، وعظ بھی ہے. اور اسی نسبت سے پورے ملک، آپ تصور کرتے ہیں کسی سیکولر لادین سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسا ہفتہ واری پروگرام ہے افراد تک اپنے میسج کو کنوے کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے، یہ جمعہ کے ذریعے، یہ رمضان کی راتوں کے ذریعے ہم
مسلمانوں کو عطا کر رکھا ہے. کیا ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سوچ لیجیے گا، ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑی آفت ہے، سیکولر سوچ، لادینی ذہن، معیشت کے غلام، اسلام کے فراری، اللہ اور اللہ کا رسول، کتاب و سنت اس سے عاری. ٹھیک ہے بہت لوگ ہیں، پر کیا ان کے پاس ہفتہ واری تربیت کا جمعہ کا 1 گھنٹہ ہے جو اہل اسلام، اسلامی ذہن، اسلامسٹ گروپ کے پاس اللہ نے، رسول اللہ نے دے رکھا ہے؟ سوچ لیجیے. ساری سیاسی پارٹیاں 6 مہینے، سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ان کا اکٹھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، ہم مسلمان، اہل ایمان، اہل اسلام، اہل قرآن، اہل حدیث، ہمارے پاس تو ہر 7ویں دن اللہ نے دعوت کا، پریچنگ کا، اپنا میسج کنوے کرنے کا آسمان سے ایک بہت بڑا طریقہ دے رکھا ہے. ہم اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کرتے. 23-24 کروڑ پاکستانیوں میں، سارے ملک میں کروڑ سوا کروڑ آدمی تو جمعہ پڑھتا ہوگا. وضو کر کے، تیاری کر کے، مسجد میں آ کے مولوی کا خطبہ سنتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا لازم ہے تمہارے اندر ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک امت جو لوگوں کو، باشندگان کو، اس ملک کے علاقہ کے لوگوں کو یدعون الی الخیر، اسلام کی طرف بلائے. لوگوں پیٹ، روزی روٹی، حکومت، امن، معیشت، فلان اللہ سب الگ. پہلے تم اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے دین کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور کفر سے روکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صندوقچیوں کے رزلٹوں پر، نتیجوں پر، الیکشنوں پر کامیابی ناکامی کا انحصار نہیں ہے. میرا رب آسمان سے قرآن اتارتا ہے، ہمیں فرماتا ہے تمہاری دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مسلسل مربوط عمل، مفلحون، کامیابی تم کو ملے گی. ہم یہ نہیں کرتے. یہ عارضی صندوقچیوں کے ووٹ باکسز کے نتیجے پر مایوسی سے منہ لٹکانے کی بات بڑی جلدی کر لیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر اسلام کی دعوت، اتحاد کی دعوت، اجتماعیت کی دعوت، 12 مہینے 4 جمعے، خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دے رکھا ہے جس کو کوئی اپوزیشن، کوئی حکومت، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ روک نہیں سکتا کہ جمعہ پڑھنا ہے، مولوی نے پڑھانا ہے. ہمیں اسلام کا
لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہماری بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کہی: یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ کی قسم وہابی، سنی، بریلوی، حنفی، حنبلی، شافعی سارے اس پر متفق ہیں. یہ 3 کام سارے ہی کرنے کو تیار ہیں اگر ان کو توجیہ، تربیت، تعلیم دی جائے، اور اسی میں اتحاد امت مضمر ہے. یہ 3 لفظ جو قرآن مجید نے کہے فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے. یہ خیر اسلام ہے، معروف اسلام ہے، منکر ترک اسلام ہے. ہم نے ملک میں اللہ کے دین اسلام کو صحیح معنی میں مسئلہ نہیں بنایا. اس کی خدمت، اس کی دعوت، اس کے لیے ہم نے اپنے ممبروں کو استعمال نہیں کیا. ہم نے اپنی قوم کی تربیت نہیں کی. نہیں سمجھایا ہم نے اللہ کی قسم اپنے عوام کو. 1 مہینے میں 4 کلاسیں، گھنٹے کی کلاسیں. کئی بیچارے میرے جیسے مولوی تو اتنا لمبا لے جاتے ہیں کہ مقتدی ہاتھ جوڑتے ہیں: مولوی صاحب اللہ کے واسطے چھوٹا جمعہ کرو. اس کے باوجود ہم نے اپنے لوگوں کی صحیح اسلامی طریقے پر تربیت، دعوت، تعلیم نہیں کی. یہ ہے نتیجہ جو ہم بھگت رہے ہیں. ہمارا مقتدی ہوتا ہے، ہمارے پیچھے جمعہ میں شریک ہوتا ہے، جلسوں میں حاضری دیتا ہے. جب پولیٹیکل پارٹیز کے پولنگ کے وقت آتے ہیں وہ کہتا نہیں وہ ان کا الگ تھیسس ہے، ووٹ ایک الگ سائنس ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اس بیچارے کو کہ ووٹ دینا، کاسٹ کرنا، ووٹوں کے نتیجے سے لوگوں کا جیتنا، لوگوں کا ہارنا، یہ ایک بہت بڑا اسلامی عمل ہے. میں اس میں اپنا رول پلے کروں نوئنگلی. اور پھر جب نتیجے آتے ہیں تو بڑی جلدی لٹک جاتے ہیں. ہم اس کو اس پہلو سے نہیں لیتے جس پہلو سے ویسٹ، مغرب، فرانس، انگلستان اور امریکہ بے ایمان، یہ جو 4 دنیا کے بڑے کٹر مذہبی کافر ہیں. یاد رکھیے انگلستان اور فرانس بہت کٹر مذہبی کافر ہیں، اور ہندوستان بھی. کافروں کے بہت سے ملک ہیں جن کو مذہب میٹر نہیں کرتا، لیکن فرانس کیتھولک چرچ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. عیسائیت صلیب کا بہت بڑا پروموٹر ہے فرانس. جان بوجھ کر مذہب سے دشمنی کرتا ہے، اسلام سے. اور انگلستان عالم اسلام کا بہت بڑا پرپسفلی بامقصد دشمن. بائی پالیسی وہ اسلام کی دنیا میں کہیں حکومت بننے نہیں دیتے. بہت تکلیف ہے ان کو پاکستان اور سعودی عرب کی اسلامی سوچ کی. ہم
ہم ان کی اسلام دشمنی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں، وہ ہماری اسلام سے محبت کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اور یہ 4-5 بہت بڑے کافر دشمن اس بات کا ہر وقت مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور سعودی عرب میں اسلامی سوچ، اسلامی آئیڈیالوجی کہیں ڈیولپ نہ ہو جائے، یہ بڑھ نہ جائے۔ اور ہمارے مولوی صاحب، ہمارا اسکول ٹیچر، ہمارا کالج کا پروفیسر اور ہماری یونیورسٹی کے بڑے بڑے ایسوسیٹ پروفیسرز، اللہ کی قسم دل کتنا دکھتا ہے کہ ہمارے پروفیسرز کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک یونیورسٹی میں اس وقت 70,000 80,000 بیچار اسٹوڈنٹ بھرتی ہے۔ بیچارے طالب علم جو اپنے ماں باپ کے گہنے زیور بیچ کر، باپ کے ڈھور ڈنگر، کوئی کھیت کھلیان بیچ کر ان یونیورسٹیوں کے جہنم کو بھرتے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں 2-2 3-3 درجن 10-10 لاکھ تنخواہ لینے والے پروفیسر اللہ کی قسم خود دشمنی اسلام کا ارتکاب خود کرتے ہیں۔ پاکستان ہدف ہے، ٹارگٹ ہے پاکستان، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا۔ پاکستان کے اندر مذہبی سوچ، جہادی سوچ، قربانی کے جذبے، شہادت کا عزم، شہادت سے محبت، یہاں ہمارا گندا سوشل میڈیا اس کا بیڑا غرق یہ چیزیں کہاں پروموٹ کرتا ہے؟ وہ سارے بیٹھ کر پاکستان کے یوتھ کو، نوجوانوں کو، ان کے لڑکے لڑکیوں کو، یونیورسٹیوں کو، ان کے رجحانات کو اسٹڈی کر کے پروفیسروں کو بلا کے ان کو غیر اسلامی ٹیچنگز دینے کے لیے بڑے بڑے آفر کرتے۔ اور میرے بھائیوں، سنیوں، حنفیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں، اللہ کے واسطے میدان جنگ کو سمجھ لو، اس ملک کے پاکستان کی اہمیت کو سمجھ لو۔ اپنے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، فرقہ واریت، ایک دوسرے کی کاٹ بند کر دو، یہ سارے عمل اسلامی جماعتوں کو، اسلامی مائنڈ سیٹ والی جماعتوں کو کم از کم اللہ کا خوف، نبی کریم سے عہد وفا، ان کو ایک جھنڈے تلے آنا لازم۔ یہ پولیٹیکل پارٹی سارا ڈھونگ ہے، پولیٹیکل پارٹی سارا ڈھونگ ہے، اللہ کی قسم سیاسی پارٹیوں کا سٹنٹ ہے جو انگریزوں نے، یہودیوں نے مسلمان ملکوں میں بچھایا ہے نیٹ ورک۔ اس کو سمجھو، پارٹیاں دنیا میں صرف 2 ہیں، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سورۃ التغابن ہے، لکھا کے پڑھ لو۔ هو الذي خلقكم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور 2 پارٹیاں ہیں تمہاری، فمنكم كافر ومنكم مؤمن۔ اللہ کی قسم منبر پہ جمعہ میں کہتا ہوں، تم ان 2 پارٹیوں پر کچھ بھی لڑ لو، چاہے جنگ لڑ لو، چاہے الیکشن لڑ لو، اگر تمہاری تربیت یہ ہے، ترتیب یہ ہے، تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔
یہ ہے کہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رمضان کی تراویح پڑھتے ہیں، ووٹوں میں لڑتے ہیں۔ جب ہم لڑ پڑتے ہیں تو پھر نونیے، قافیے، انصافیے، اہل خیرے، جدو خیرے سارے پاکستان کے سیاسی کھڑ بیچ بنتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے سوائے نوکر کے کچھ نہیں ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ پولیٹیکل پارٹیاں اللہ کی قسم پتلے پتلیوں کے تماشے ہیں، ان کی ڈورے ان کے لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان کے لیڈر ڈوروں پر ناچتے ہیں اور وہ ڈورے گوروں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ان کو لے کے آتے ہیں، وہ ان سے قرضے بنواتے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں، وہ IMF کی حکومت کو قائم کرتے ہیں، وہ ورلڈ بینک کو اسٹیٹ بینک کا مالک بناتے ہیں، وہ سارے گورے ان کی ڈوروں کے مالک ہیں۔ ہماری سیاست غلام ہے، ہماری سیاست غلام ہے۔ محمد علی جناح کامیاب ہو گیا تھا، گورے تب بھی تھے، ڈورے بڑی پھینکی انہوں نے، لیکن اس کی سیاست غلام نہیں تھی۔ آپ اس کی ساری تاریخ پڑھ لیں، پر اب تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اب تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ایک وقت تھا ہم قائد اعظم کے حوالے سے بات کر لیتے تھے، اب تو کوئی بھی قائد اعظم کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ آئیڈیالوجی، نظریہ پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کرتا آج۔ کسی کو یاد کہ پاکستان بمقابلہ کفر، بمقابلہ ہندوازم، بمقابلہ سامراجیت، قیام پاکستان، انگلستان کے سیاسی نظام کو محمد علی جناح نے توڑ کر پاکستان کے اندر قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ آپ جانتے ہیں انگلستان کا سیاسی نظام ہندوستان نے قبول کیا فوراً۔ سیاسی نظام کیا تھا؟ ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی مینز میجورٹی رول، میجورٹی ڈیسیژن، میجورٹی کا مینڈیٹ۔ یہ اس وقت کی جمہوریت تھی، اس کا پاپا انگلستان۔ محمد علی جناح نے ایجیٹیٹ کیا، اس نے کہا میجورٹی کا معنی ہندو رول۔ ہم مسلم قوم تمہاری جمہوریت کے تحت ہم ہندو رول کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک ایشو پر کھڑا ہو گیا، اس نے کسی کے سامنے دبنے جھکنے کی گندی خصلت نہیں اپنائی۔ اس نے جا کے انگلستان سے کہا، ہندوستان سے کہا، میجورٹی رول کا معنی 7.7 کروڑ مسلمان، 19 کروڑ ہندو، اس کا معنی ہندو رول، ہمیں یہ نہیں قبول۔ الیکشن کی بنیاد، سیاست کی بنیاد بدل دی۔ انگلستان کو جھکنا پڑا، بڑے صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کے سامنے فیصلہ لیا،
پانچ جمہوریت کو محمد علی جناح نے اپنی تقدیر کی تلوار سے کاٹ دیا. اللہ نے پاکستان دے دیا. اب 23 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے مسلم کوئی چیز نہیں. میرے ابے کی حکومت, میری اماں کی حکومت, میرے ٹبر کی حکومت, ہمارے خاندان کی حکومت, ہماری پارٹیوں کی حکومت. ہر پارٹی کے پیچھے چلو تو پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں اور کہیں انگلستان میں. ہم کہتے ہیں پاکستانیوں, اللہ کے واسطے پاکستان اسلام, اسلام پاکستان دونوں لازم و ملزوم. جن کی یہ سوچ نہیں ان کو نکال باہر کرو. تم پھر سے اپنے آپ کو اسلام پر جمع کرو. پاکستان کے لیے ہر شیعہ نے, سنی نے, بریلوی نے, دیوبندی نے, پیروں نے, مشائخ نے, سلفیوں نے, حنفیوں نے, سب نے ووٹ دیا تھا. آج پاکستان کی سیاست کو اسی طرح جمع کرو اسلام پر. انشاءاللہ کبھی نہیں ہارو گے, کبھی امریکہ انگلستان تمہارے اندر پینیٹریشن نہیں کریں گے. معیشت کو کافر سے توڑ لو, کرنسی کو ڈالر سے توڑ لو. جو پہاڑ گرے گا ایک دفعہ گرے گا اس کو برداشت کرو. تمہارے سامنے افغانستان, اللہ کی قسم افغانستان, ہم 80-90 روپے میں روٹی کھاتے تھے, ان کے کئی لاکھ بنتے تھے. اب ان کے تھوڑے سے روپے ہمارے کئی لاکھ بنتے ہیں. اور یہ یاد رکھو, جب تک افغانستان کے والیان ورلڈ بینک سے, IMF سے, یہودی پلیت سے قرضے نہیں دیں گے, انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ کی قسم آپ کے یہ اسلام آباد کے بنگلے شگلے کابل و قندھار کے سامنے کچھ ٹھیکرے ہوں گے, کچھ بھی نہیں, جب تک وہ اس پر کھڑے رہیں گے. معیشت کو کافر سے توڑ دو, معیشت کو اسلام سے, اسلامی ملکوں کی کرنسی سے جوڑ لو. اپنے پیٹوں کو پاک کرو, ڈالر پلیت سے آس لگانی بند کرو. ڈالر تمہارا نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں اس کا فیک رائس تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ ڈالر کو چڑھاتے ہیں, روپوں کو گراتے ہیں, درہم کو, دینار کو, ریال کو گراتے ہیں. ان کا یہ عمل ان کی سازش ہے. امت مسلمہ بالعموم اور اللہ کے واسطے پاکستانیوں تم بالخصوص اپنی معیشت کو, وزارت خزانہ کو, فائنانس ڈویژن کو, اسٹیٹ بینک کو ڈالر سے توڑو. اپنی منڈیوں کو, مصنوعات کو, اپنی زراعتوں کو ڈالر سے توڑ لو, تمہاری معیشت آسمان سے جڑ جائے گی. تمہاری معیشت یہودیوں کے اداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تم غلط ہاتھ پہ معیشت تلاش کرتے ہو. اللہ کی قسم میرے رب نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, تمہاری معیشت آسمانوں سے آنی. اللہ کہتا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, تم میرے ساتھ سیدھے ہو جاؤ, میں تمہاری معیشت کو کھڑا کروں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ماہر تیری معیشت کو نہیں بڑھائیں گے. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. جو موقع کو مقصد مانو میرے عزیز بھائیوں, جوان بیٹوں, جو میں نے سیکھا کرو, ایک ایک سبق, ایک ایک جمعہ تربیت کا سبق,
سیاست کا سبق، عبادت کا سبق، اتباع سنت کا سبق، اللہ سے محبت کا سبق، کافر کے مقابلے میں شجاعت و غیرت کا سبق. کہہ دیتے ہیں بلا کے مولوی صاحب نصیحت کرو، وہ فیشن ہوتا ہے. مولوی بیچارے کو بھی پتا ہوتا ہے ان کے کانوں میں روئی کے مچے ہیں، وہ مولوی بھی ویسی کسی پیٹی باتیں کرتا ہے، آپ بھی اس کو حلوہ کھلا کے چائے پلا کے رخصت کرتے ہیں. اپنی عادتوں کو بدلو، مزاجوں کو بدلو، اپنی سوچ سمجھ کو بدلو، موبائل کے ساتھ اپنی مصروفیت کو بدلو. موبائل کے اس بہت بڑے ہتھیار کو خیر کے لیے استعمال کرو. عالم اسلام کو پڑھو، عالم کفر کی سازشوں کو پڑھو، مسلمانوں کے منافقوں کو پڑھو، تجزیے کرو، جائزے لو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.